یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4,000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات بھی اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی تھی اور اسے قرض لینا پڑتا تھا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں گزرے گی۔ باوجود یہ کہ اس کی بیوی اس کے مالی حالات کا خیال رکھتی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا۔ وہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا، اور وہ اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی کہہ سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھی۔ اس نے میری بات سنی اور کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں کچھ حصہ صدقے کے لیے مختص کرو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضے لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے۔ کہتا ہے، میں نے ماہانہ 4,000 ریال میں سے 30 ریال صدقے کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی۔ ہلکی پھلکی آسان قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کر دیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حساب لگایا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کے پراپرٹی ڈیلنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میں اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پرافٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا کہ مجھے جب بھی پرافٹ ملتا میں اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جس نے اسے آزمایا نہ ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کا فضل سے خیر و برکتیں اپنی آنکھوں سے برستے دیکھو گے۔ جب آپ کسی مسلمان کو تنخواہ میں سے صدقے کے لیے رقم مختص کرنے کا کہیں گے اور وہ اس پر عمل کرے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ملے گا، اور صدقہ دینے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر آپ طالب علم ہیں اور آپ کو لگا بندہ وظیفہ ملتا ہے تب بھی آپ تھوڑا بہت جتنا ہو سکے کچھ رقم صدقے کے لیے ضرور مختص کریں۔ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور اسے سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ کیا آپ کو صدقہ کے فوائد معلوم ہے؟ اگر آپ کو صدقہ کے فوائد نہیں معلوم تو میں آج آپ کو 20 صدقہ کے فوائد بتانا چاہتا ہوں، لیکن خاص طور پر 17، 18 اور 19 نمبر کو ضرور توجہ سے سنیے گا۔ صدقہ دینے والے بھی اور جو اس کا سبب بنتے ہیں وہ بھی ضرور سن لیں۔ نمبر 1، صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ نمبر 2، صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ نمبر 3، صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ نمبر 4، صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سما پیدا کرتا ہے۔ نمبر 5، میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقہ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، صدقہ مصفی ہے، نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 7، صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ نمبر 8، صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 9، صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 10، صدقہ خوشخبری ہے اور فرشتوں کی دعا کا سبب بنتا ہے یہ صدقہ۔ نمبر 11، صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہوتا ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہوا ہو۔ نمبر 12، صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ نمبر 13، خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا
دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ نمبر 14 صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ نمبر 15 صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 16 صدقہ بلا یعنی مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ نمبر 17 صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور وسعت رزق کا سبب ہے۔ نمبر 18 صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ نمبر 19 صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ نمبر 20 صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ خداوند کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تمام لوگوں کو صدقہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔